دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ایکسپینسو محل نہ ہی برٹش خاندان کا بکنگم پیلس ہے، اور نہ ہی سعودی کنگ کا محل، اور نہ ہی قطر کے امیر کا محل، بلکہ وہ ہے ایشیا کی ایک سب سے چھوٹی کنٹری برونائی میں، ایک چھوٹی سی سلطنت جس کا سلطان دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا ہے، سلطان حسن البلقیہ۔ ان کے محل میں گولڈ اتنا عام ہے کہ محل کا کونا کونا گولڈ سے بھرا ہوا ہے، دروازے، دیوار، کرسیاں اور میز، ہر جگہ قیمتی سونا چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ مگر برونائی ایک سلطنت کا نام نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر راستہ کسی جگہ نکلتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سلطان کی مرضی ہی قانون ہے اور جہاں ان کے حکم کے آگے بڑی بڑی طاقتیں بھی چپ ہو جاتی ہیں۔ یسٹرڈیز وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرینڈز، برونائی ایک چھوٹی مگر نیچرل ریسورسز سے مالا مال کنٹری ہے، جہاں کے پی ایم حسن البلقیہ ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو راز، چاند، طاقت کا جیتا جاتا ثبوت ہیں۔ 1967 سے ابھی تک یہ برونائی کے تخت کے اکیلے مالک ہیں۔ کوئین الزبتھ II کی ڈیتھ کے بعد وہ دنیا کے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والا بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ کہانی صرف وقت کی نہیں بلکہ اس دولت کی ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی انٹرنیشنل سورسز نے رپورٹ کیا ہے کہ حسن البلقیہ کی پرسنل نیٹ ورتھ 30 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت محتاط اندازے ہیں۔ ان کی اصل ویلتھ کے بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ ان کی شان و شوکت اور لگژری لائف سٹائل کے پیچھے آئل اور گیس کے وہ ذخیرے ہیں جو زمین کے نیچے سونا بن کر بیٹھے ہیں۔ ہر بیرل تیل اور ہر قطرہ گیس سلطان کی دولت میں ایک اور زیرو کا اضافہ کرتے ہیں۔ پر برونائی کے سلطان ان شاہی خاندانوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ ان کے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کار کلیکشن، جن میں حیرت انگیز طور پر 7000 گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ کوئی عام کلیکشن نہیں بلکہ اس میں ہیں 600 رولز رائس، 450 فراری اور 3880 بینٹلے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کلیکشن کا ایک اور نیو پیس ہے گولڈ پلیٹڈ رولز رائس سلور، جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے درج کیا ایز دنیا کی سب سے ایکسپینسو گاڑی۔ فرینڈز، ایک ایسی گاڑی جو نہ صرف شائن کرتی ہے بلکہ سلطان کی دولت کی ایک ذرا سی جھلک بھی دکھاتی ہے۔ سلطان کی اس کار کلیکشن کی قیمت تقریباً $5 بلین ہے۔ زمینی سواریوں سے ہٹ کر آسمان کی طرف رخ کیا جائے تو ان کی پرائیویٹ جیٹ فلیٹ بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک گولڈ پلیٹڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت ایسٹیمیٹڈ $40 کروڑ ہے، مگر سلطان اسے جہاز نہیں بلکہ اڑتے ہوئے محل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کرسٹل شینڈلیئرز اور سونے کے بیسن اور لگژری انٹیریئر پہ $12 کروڑ الگ سے اسپینڈ کیے گئے ہیں۔ اور یہ صرف کمفرٹ نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں پیسے دکھانے کا انداز ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو برتھ ڈے گفٹ میں پرائیویٹ جیٹ گفٹ کیا تھا۔ کل ملا کر سلطان کے پاس 17 ایئر پلینز ہیں جو ان کی پرائیویٹ کلیکشن ہے، اور ہر ایک جہاز میں گولڈ کا اوبویسلی بھرپور یوز کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے برونائی کے سلطان زمین تو زمین آسمان کے بھی شہنشاہ کہلائے جاتے ہیں۔ سلطان کی پرسنالٹی کے اور بھی کئی دلچسپ پہلو ہیں، جیسا کہ وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ کے سرٹیفائیڈ پائلٹ ہیں، اور اپنے پسندیدہ باربر کو UK سے برونائی ملا کر ایک ہیئر کٹ کے $21,000 دیتے ہیں۔ یہ ان کے لگژری لائف سٹائل کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ سلطان ایک آرٹ کلیکٹر بھی ہیں جنہوں نے مشہور فرینچ پینٹر رینوار کی پینٹنگ $7 کروڑ میں خریدی تھی۔ خرچہ کرنے میں یہ اتنے کھلے ہاتھ کے ہیں کہ 1996 میں اپنی 50ویں برتھ ڈے پارٹی پر ایک ہی جھٹکے میں $3 کروڑ خرچ کر دیے۔ مائیکل جیکسن کو اپنی پرفارمنس کے $2.25 کروڑ ایک ہی جھٹکے میں ادا کر دیے۔ اس دوران پورے ملک میں 2 ہفتے کی چھٹی منائی گئی اور خاص اس اوکیزن کے لیے پورا ایک اسٹیڈیم بک کروایا گیا، جس میں پوری دنیا سے 7000 رائل گیسٹ نے شرکت کی گئی۔ لیکن اصل حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آئے گئے رائل گیسٹ کو اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ریئل گولڈ کے میٹل گفٹ دیے گئے۔ محل کی بات کی جائے تو یہ فلیپینو آرکیٹیکٹ لیانڈرو لاکسن نے ڈیزائن کیا، جبکہ انٹیریئر ڈیزائن خوانچیو سے ڈیزائن کروایا گیا، جنہوں نے مشہور زمانہ برج العرب کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ 1984 میں
اس محل کی کنسٹرکشن میں $1.5 ارب کا خرچہ آیا تھا، ٹھیک اتنا ہی خرچہ جتنا خرچہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں آیا تھا۔ یہ محل، جسے نور الایمان بھی کہتے ہیں، پیرس کے ورسائل پیلس سے بھی 3 گنا بڑا ہے، جس میں حیرت انگیز طور پر 1788 رومز، 256 باتھ رومز، 5000 بینکویٹ ہال مہمانوں کے لیے، ایک مسجد، 110 گاڑیوں کا گراج اور 200 پولو ہارسز کے لیے ایئر کنڈیشنرز اور 5 سوئمنگ پولز، اور خاص کر کے اس کا ڈھوم 22 کیرٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ محل کا ہر کونا شان و شوکت کی داستان سناتا ہے، سونے اور ماربل کے فرش، دروازوں اور دیواروں پر نقشگاری۔ اس محل میں تقریباً 550 گولڈ شینڈلیئرز اور 18 ایلیویٹرز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کا محل محل نہیں بلکہ ایک چھوٹا شہر ہے۔ یہ محل، جسے استانہ نور الایمان کہا جاتا ہے، اس میں ٹوٹل 17 فلورز ہیں۔ اس کا ٹوٹل فلور ایریا 21 لاکھ اسکوائر فیٹ پر پایا جاتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے محل میں سلطان اور ان کی فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہوگی؟ اس کام کے لیے محل میں الیکٹرک گولف کارٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ محل صرف سلطان کا گھر نہیں بلکہ پرائم منسٹر آفس اور برونائی کی گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہاں سے تمام ملک کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ صرف امیر ترین بادشاہ ہی نہیں بلکہ پرائم منسٹر بھی ہیں، فائنانس منسٹر بھی اور ہوم منسٹر بھی۔ 2004 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نے ان کے اختیارات کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ انہیں قانون سے بالا تر پوزیشن دی گئی ہے، چاہے ان کی سرکاری حیثیت ہو یا پرسنل۔ اب یہاں آپ سب کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ برونائی ایک لبرل کنٹری ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ ان کی حکومت کا سب سے اہم پہلو شریعہ قانون کا نافذ کرنا ہے۔ 2019 میں سلطان نے اسلامی قانون کو مکمل طور پر نافذ کیا۔ اسلام میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ اقدام دنیا میں سخت تنقید کرنے کا نشانہ بنا۔ اس کے بعد لندن میں سلطان کے لگژری ہوٹل کے بعد پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیا۔ برونائی میں الکوہل اور پورک پہ تو سخت پابندی ہے ہی، مگر یہاں پر تمباکو نوشی کرنا بھی اللیگل ہے۔ فتوے صرف سرکاری مفتی ہی جاری کر سکتے ہیں اور ان کے فتووں کا مذاق اڑانا بھی قابل جرم ہے۔ یہاں جمعے کی نماز میں تمام مردوں کو حاضر ہونا لازمی ہے اور تمام عورتوں پر فرض ہے کہ وہ کپڑے ایسے پہنیں کہ جسم پورا ڈھکا ہوا ہو۔ ان تمام سختیوں کے باوجود برونائی میں کچھ چیزیں بالکل مفت ہیں، جیسا کہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل۔ یہاں کسی قسم کا انکم ٹیکس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برونائی کے سٹیزنز اپنے سلطان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو عوام کا سلطان کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شریعہ قانون نے ملک کو پرسکون رکھا ہوا ہے اور کرائم کی پرسنٹیج کم کی ہے، مگر وہیں کچھ لوگوں کو یہ ملک بہت بورنگ لگتا ہے اور وہ تھوڑی آزادی کے لیے ملیشیا کے شہر میری کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں الکوہل اور آزاد ماحول ملتا ہے۔ سلطان حسن البلقیہ کی پرسنالٹی کئی کنٹروورسیز کا شکار بھی رہ گئی ہے۔ ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ کئی پرائیویٹ پارٹیز میں شامل ہوئے ہیں۔ 1997 میں مس USA نے سلطان اور ان کے بھائی جعفری پر کیس کیا تھا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہیں ہاسٹیج بنایا گیا اور غلط کام پر مجبور کیا، لیکن US کورٹ نے سوورل امیونٹی کی وجہ سے سلطان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیسے کے ساتھ ساتھ بھرپور طاقتور شخص بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 1990s میں ایک اور سکینڈل بھی ہوا تھا، جسے امینڈیو کرائسس بھی کہا جاتا ہے۔ برونائی کے سلطان کے چھوٹے بھائی پرنس جعفری پر الزام تھا کہ انہوں نے اربوں ڈالرز کا غلط استعمال کیا تھا۔ انہوں نے لگژری یاٹس، پرائیویٹ جیٹس اور لگژری گاڑیوں کے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس وجہ سے برونائی کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا جھٹکا لگا اور برونائی کی رائل فیملی میں بھی اچھی خاصی انٹینشنز پیدا ہوئی۔ آخر کار سلطان نے اپنے بھائی سے کنٹرول چھین لیا اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ برونائی ایک ایسا ملک ہے جس کا ایک کونا لگژری لائف سٹائل کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف سخت اسلامی قانون کو بیان کرتا ہے۔ پر اس کے علاوہ برونائی کے ایسے فیکٹس بھی ہیں جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ برونائی لفظ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے دیٹس اٹ۔ اس کا پورا نام ناگیران برونائی دارالسلام ہے۔
جہاں نگیرہ کا مطلب ہے کنٹری اور دارالسلام کا پیسفل رہنے کی جگہ۔ امید کرتا ہوں فرینڈز کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔